طرف ہمارے غیر مقلدین حضرات ہیں جو ہر چیز میں قرآن حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں حدیث کا مطالبہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ اس کا تعلق ہے اجتہاد سے۔ تو جب اجتہاد ہوگا تو اجتہاد تو ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ یہاں حدیث نہیں ہے، اجتہاد تو ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں کیا ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو اس میں وہ حدیث، اس کی مثال ایسے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 1 درہم کے بقدر نجاست لگی ہو، اس سے کم تو معاف ہے، اتنی نجاست معاف نہیں ہے، اس سے کم معاف ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے قرآن و حدیث میں کہ ایک 5 روپے کے سکے سے کم اگر نجاست لگی ہو تو معاف ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ اب آپ حدیثیں تلاش کرتے رہو، قیامت تک آپ کو کوئی حدیث ملے گی نہیں، کیونکہ تو وہ کہتے ہیں جب کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو پھر تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ اس کا مطلب تم تو بدعتی ہو۔ تو میرے ایسے جماعت المسلمین والے سے ایک بحث ہو رہی تھی اسی، تو اس نے یہی پیش کر دی کہ امام حنیفہ نے لکھا ہے کہ یعنی 1 درہم سے کم نجاست معاف ہے، تو تم امام حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہو اس بارے میں، اور اس کی کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو میں نے کہا آپ کوئی قرآن کی آیت بتائیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، وہ ثیابہ کا فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، تو اس میں تو درہم اور کم درہم کی قید نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے پاک رکھو، بالکل پاک رکھو بس، تو نجاست تھوڑی ہو زیادہ ہو ایک ہی حکم ہے، مطلب اس کا یہ تھا۔ اب یہاں پر گڑبڑ کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب نہیں ملتی تو پھر ضعیف حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش۔ اس میں بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے بولو کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی بولو نا نہیں رکھی۔ اگر نجاست کی تھوڑی سی مقدار بھی معاف نہیں ہے تو شاید کسی کے کپڑے بھی دنیا میں پاک نہ ہو، پھر کچھ نہ کچھ ایک آدھ چھینٹ گٹر کا، پیشاب کا، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو لگتا ہی ہے۔ یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اب وہ اس پہ بھی حدیث مانگتے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ تھوڑے سے کپڑے تو ہر آدمی کے ناپاک ہوتے ہیں، یہ حدیث میں تھوڑی، یہ تو مشاہدے سے دکھائیں گے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال کیا ہے، ہر چیز میں ایک معتد بھی، شریعت کا اصول بھی، ہر چیز میں ایک نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک پر تھوڑی ایک نصاب ہے اس کا، نمازیں فرض ہے، ایک مقدار ہے اس کی، روزے فرض ہیں، ایک مقدار ہے۔ تو ناپاک کپڑوں میں ناپاک کی تعریف کب صادق آئے گی، اس کی بھی ایک کیا ہے، مقدار ہے۔ اب شریعت نے اس کی مقدار واضح طور پر نہیں بتائی، تو اب یہ ہم کیا کریں گے، اجتہاد کریں گے۔ تو وہ اجتہاد یہی ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں قضائے حاجت جب انسان کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرنا لازم بولو نہیں ہے، لیکن اگر مقعد سے نجاست دائیں بائیں پھیل جائے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ پھر پانی سے استنجا کرنا واجب، یہ اجماع ہے اس پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مقعد کے برابر اگر نجاست پھیل جائے تو وہ معتد بھی نجاست ہے، اس کی نظیر ہمیں اسلام میں ملتی ہے۔ اب وہ جگہ جگہ مقعد کا نام لیتے کہ مقعد ایک گندا لفظ ہے، تو اس کو 1 درہم سے تعبیر کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بار بار ادھر لوگوں کی کھوپڑی نہ جائے۔ وہ تعبیر کس سے کر دیا بھائی، 1 درہم کے بقدر، ورنہ اصول کیا ہے کہ مقعد کے برابر اگر نجاست پھیل جائے تو وہ معاف نہیں ہے، اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ مقعد کا نام لینے کے بجائے نام درہم کا لیا جا رہا ہے کہ دماغ ادھر کیوں جائے، بار بار ہتھیلی کی گہرائی کا نام لے لیا جاتا ہے، بھائی اس کے بقدر، اس طرح بتایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا ہماری نظر میں 1 درہم کے بقدر اس سے کم معاف ہے، اس کی ہمارے پاس شریعت میں یہ مثال ملتی ہے۔ آپ کے ہاں کتنی مقدار معاف ہے، آپ اس پر کوئی ضعیف حدیث ہمارے سامنے پیش کر دو، صحیح تو دور کی بات، وہ قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا۔ تو خود تو اجتہاد کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور ہم جب اجتہاد کر رہے ہیں جس کی ہمارے پاس شریعت میں کوئی اصل ہے وہاں سے لے رہے ہیں، تو اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ اس کی ایک اور مثال ہے، یہ جو خواتین اور مرد اور عورتوں کی نمازوں میں فرق کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت، مرد یہاں ہاتھ باندھے گا اور عورت یہاں باندھے گی، کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت اپنے دونوں پاؤں
نماز میں ملا کے کھڑی ہوگی. کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھائے گی. بھائی حدیث سے اجماع امت سے جب یہ ثابت ہو گیا نا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, یہ اجماع امت سے, اس کے میں الگ سے دلائل دے چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا نا کہ سمٹ کے پڑے گی, پھر اس سمٹنے کی کیفیات حدیث میں واضح نہیں ہے, اس میں اجتہاد ہے. ہم کہتے ہیں سمٹ کے پڑے گی, ہماری نظر میں سمٹنا یہی ہے کہ پاؤں ملا لے, ایسے جسم کو ضم کر لے. تو آپ بتاؤ کہ یہ والا سمٹنا اگر معتبر نہیں ہے تو آپ اس سمٹنے کی قرآن و حدیث سے آپ تشریح بتا دو. یہ لوگ سوال قائم کرتے ہیں کہ عورت کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی, حدیث پیش کرو اس پہ. عورت یہاں ہاتھ باندھے گی, حدیث پیش کرو. عورت پھر رکوع میں تھوڑا جھکے گی, زیادہ نہیں جھکے گی, حدیث پیش کرو. اور پھر ان کے لوگ بڑے متاثر ہوتے, دیکھو کسی مسئلے پر حنفیوں کے پاس, شوافی کے پاس کوئی حدیث نہیں. حدیث بھائی ایک ایک چیز پہ نہیں ہوگی, حدیث سمٹنے پر ہے. اب سمٹنے کی کیفیات ہماری نظر میں تو یہ ہے, آپ کی نظر میں کوئی صحیح کیفیات ہو تو آپ بتا دو, ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. نہ آپ وہ ہمیں کوئی دوسری بتا رہے ہو, نہ یہ والی کرنے دے رہے ہو, تو اس کا مطلب سمٹنے کے قائل نہیں ہو. اور سمٹنا اجماع امت سے ثابت ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. سمجھتے ہو؟ چلو آگے. حدیث نمبر 141. یہ جب حدیث مانگا کرے نا کہ اہل حدیث حضرات جب حدیث مانگے نا کہ عورت کے سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث پیش کرو, تو فوراً آپ ان سے بولا کریں عورت لبیک آہستہ کہے گی, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں, چلے گی, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. عورت طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کرے گی, اس پر کوئی حدیث پیش کرو. ان کے پاس قیامت تک کوئی حدیث بولو نہیں. سمجھتے ہو؟ تو جب ادھر یہ نہیں کہتے